الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاۃ والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 16ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے ایک آدمی نے پوچھا کہ موسیٰ کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ نبی سے بڑھ کے کسی کے پاس بھی علم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس پر تنبیہ فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم عطا فرمایا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا علم عطا فرمایا تھا۔ تکوینیات کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، لیکن انہی میں سے کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کے ذمے بھی لگائی ہیں، تو انہی میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امور کو چلانے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ان کے ذمے رکھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر بندے کو موت دینی ہو تو موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو جا کے روح قبض کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں کی ذمہ داریاں حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے فرمائی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنے کی درخواست کی اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، وجہ اس کی کہ آپ کا علم اور ہے، میرا علم اور ہے، آپ میرے علم کے بارے میں نہیں جانتے، تو آپ مجھے بیچ میں ٹوکنا شروع کر دیں گے۔ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، کہ جن باتوں کی باطنی حکمت کو آپ نہیں سمجھتے اس پر آپ کیسے صبر کریں گے؟ آپ تو اسے ظاہراً غلط سمجھ کے آپ مجھے ٹوک دیں گے، لیکن اس کی باطنی حکمت کو آپ نہیں جانتے تو آپ اس پر صبر کیسے کریں گے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور درخواست کی کہ مجھے آپ اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیں۔ پھر یہ دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرات چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، انہوں نے کرایہ نہیں لیا، لیکن کشتی تھوڑے آگے گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی کہ ایک تو انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لے رہے، اس کے باوجود آپ نے کیا کیا کہ ان کا نقصان کر دیا، ان کی کشتی اکھاڑ دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ٹوکا تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معذرت کی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن جدا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس کام پر رد کیا اور فرمایا تم نے صحیح نہیں کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا کہ آپ خاموش رہیں گے، سوال نہیں کریں گے کہ جب تک میں آپ کو خود نہ بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معذرت کی اور ان سے دوبارہ ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات ایک بستی کی طرف گئے اور بستی والوں سے یہ گزارش کی کہ تم ہماری مہمان نوازی کرو، کیونکہ اس زمانے میں ہوٹلوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا اور کوئی ایسا انتظام اور کوئی ایسی تدبیر نہیں ہوتی تھی جس کے ذریعے انسان اپنا گزر بسر کر سکے۔ بستی والے مہمان نوازی کیا کرتے تھے، لیکن بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو اسی بستی کے اندر ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا اور اس کی مرمت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو اس کی مرمت کرنی تھی تو آپ نے مفت میں کیوں کی؟ آپ بستی والوں سے پیسے لے لیتے، جبکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ میرے ساتھ آگے سفر نہیں کر سکتے، اب ہم دونوں کے راستے جدا ہیں۔ رہیں یہ تینوں باتیں تو میں اس کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے تھے، کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے تھے، اور ان کی حکمتیں یہ ہیں کہ میں نے کشتی کا جو تختہ اکھاڑا تھا اس لیے اکھاڑا تھا کہ آگے جا کر ایک بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کشتی کو لے لیں، اسی لیے میں نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا۔ اور اس کے بعد جو بچہ تھا، جس بچے کو میں نے قتل کیا، جس کی گردن کو اکھاڑ دیا، وہ بچہ نافرمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے نافرمانی کرے گا، اور اس درجے نافرمانی کرے گا کہ اس کے والدین بھی اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر اور نیک اولاد عطا فرمائیں گے جو اس کے والدین کی خدمت بھی کرے گی۔
اور رہا یہ دیوار کا صحیح کرنا، تو اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، 2 یتیم بچوں کے باپ کی میراث چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جب وہ جوانی کو پہنچیں تو ان کی میراث ان کو مل جائے، ایسا نہ ہو یہ بستی والے اس میراث کو کھا جائیں۔ تو ان ساری باتوں کی حکمتیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں، اور راستے دونوں کے جدا جدا ہو گئے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جس کی حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو وہاں حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں۔ اب اگر ان واقعات پہ غور کیا جائے تو کتنے عجیب واقعات ہیں، لیکن پوشیدہ حکمتیں کتنی بڑی تھیں۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں لامحدود ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذمے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا واجب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کا پابند نہیں کیا کہ میری حکمتوں کو سمجھو، بس میری طرف سے جو حکم آ جائے اس کو پورا کرو۔ بظاہر یہ واقعات کتنے عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی بعض اوقات کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ اکیلا باپ ہوتا ہے، اس کی ساری اولادیں بیٹیاں ہوتی ہیں، اچانک اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، بستر پر آ جاتا ہے، مجبوراً گھر سے خواتین کو نکلنا پڑتا ہے، تو آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر شکوہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر شکوہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیا اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، بس جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ ذوالقرنین انتہائی عادل بادشاہ تھا اور نیک اور دیندار بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں قرآن نے زیادہ تفصیلات تو بیان نہیں کی کہ یہ کون سا بادشاہ تھا، کیا کرتا تھا، کس زمانے میں تھا، اور ذوالقرنین کرنے کی کیا وجہ تھی۔ ذوالقرنین نے یہودیوں کو بابل سے جلا وطنی کے بعد ان کی مدد کر کے فلسطین میں آباد کیا۔ ذوالقرنین کے 3 بڑے اسفار کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا سفر مشرق کی جانب کیا کہ مشرق کی آبادی کی انتہا تک پہنچے، دوسرا سفر مغرب کی جانب کیا کہ مغرب کی آبادی کی انتہا تک پہنچے، پھر شمال کی طرف تیسرا سفر کیا کہ شمال کی جانب انتہا تک پہنچے اور وہاں یاجوج اور ماجوج سے لوگوں کو نجات عطا فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے 3 باتوں کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ایک روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے بارے میں بیان فرما دیا۔ روح کا ذکر تو 15 پارے میں گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہاں پر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا۔ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں خبر نہ دیں ان لوگوں کی جو اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارے میں، اور ان کی دنیا کی محنت بھی بیکار گئی، اور وہ یہ سمجھتے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کہ ان کے اعمال کو تولے جانے کے لیے قیامت کے دن وزن بھی قائم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان کی حیثیت یہ ہوگی کہ ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا، اعمال ہوں گے تو وزن کیا جائے گا نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کا ذکر کیا کہ وہ کافر چاہے کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی اعلیٰ عمل کیوں نہ کر لیں، بظاہر دیکھنے میں ان کے اعمال بہت ہی عمدہ بھی معلوم ہوں گے، لیکن ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ بڑی بڑی چیریٹی بنا لیں گے، بڑے بڑے ٹرسٹ بنائیں گے، بہت بڑے بڑے ہسپتال قائم کریں گے، لوگوں کا مفت علاج ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ سارے عمل تب تک قابل قبول نہیں جب تک ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی معتبر نہیں ہے۔ اور ان کے جو سارے عمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں خبر نہیں دیں اعمال کے اعتبار سے خسارے والے لوگوں کی، جن کی دنیاوی محنت بھی بیکار گئی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو تک قائم نہیں کریں گے۔ یعنی ان کے اعمال کی حیثیت اتنی بیکار ہوگی کیونکہ ان کے اعمال بغیر ایمان کے قبول ہی نہیں تھے، تو ان کے اعمال کو تولنے کے لیے قیامت کے دن وزن بھی قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ کفار ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، یہ وہ کفار ہیں جو دنیا میں نیکی کے لیے بڑا بڑا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغیر ایمان کے کچھ بھی معتبر نہیں ہے۔ ان کے اعمال ضائع ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ
کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے، یہ ایمان سے محروم ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، انبیاء کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، جو شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس کے اعمال کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی بیماری ان کی، پہلی بیماری یہ کہ ایمان نہیں لائے، دوسری بڑی بیماری ان کی یہ کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ بڑی بڑی چیریٹیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے ہسپتال چل رہے ہیں، لیکن سب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ شرک خفی کا خوف کرتا ہوں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ شرک خفی ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا شرک خفی ریا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کرنا، یعنی کسی کو اس قابل سمجھ لینا کہ عمل کو اس کے لیے کیا جائے۔ عمل صرف اور صرف ایک ذات کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کسی کو اس قابل سمجھ لیا کہ اس کے لیے عمل کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، اخلاص اگر عمل کے اندر پیدا ہو جائے تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اخلاص آ جائے نا، اخلاص تھوڑے عمل کو ہی بڑا کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال شمار نہیں کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور اخلاص عمل کے اندر وزن پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات کیسے پتہ چلے کہ ہماری کس عمل میں کیا نیت ہے؟ اس میں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس کام پر ابھارنے والی کیا چیز تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے اس کام کو شروع کیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے اس کام میں لگے تھے، تو اب درمیان میں کسی کا خیال آ جانا یہ ریا نہیں ہے۔ درمیان میں اگر کسی کا خیال آ رہا ہے کہ فلاں مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو یہ وسوسہ ریا ہے، ریا نہیں ہے۔ اور وسوسہ ریا ریا نہیں ہوتا، اس کو صرف وسوسہ ریا کہیں گے کہ ریا کا ایک شبہ ہے، حقیقت میں ریا نہیں ہے۔ اصل میں یہ دیکھیں کہ اس کام کو کرنے پر آپ کو ابھارنے والی چیز کیا تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے آگے کوئی بڑا عہدیدار کھڑا ہوا ہے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اب آپ کو خیال آیا کہ یار 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، یہ مجھے دیکھے گا اور بڑا نیک سمجھے گا۔ تو اب اس 2 نفل پر جس چیز نے آپ کو ابھارا نا، وہی آپ کی نیت شمار ہوگی۔ اب اگر آپ 2 رکعت نفل کھڑو کے پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، اس آدمی کے لیے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی 2 رکعت نفل پڑھنے کی نیت تھی اور وہ عہدیدار بھی آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں اور آپ اپنی نیت باندھ لیں، تو اب اس نفل پر ابھارنے والی جو چیز تھی آپ کو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ اب درمیان میں جتنا بھی خیال آتا رہے کہ وہ عہدیدار دیکھ رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے، تو یہ سب شبہ ریا ہے، وسوسہ ہے ریا کا۔ حقیقت میں یہ ریا نہیں ہے۔ لیکن اگر عہدیدار کی دیکھنے کی وجہ سے آپ ذرا گردن سیدھی کر لیں، آپ ذرا اور خوش و خضوع سے کھڑے ہو جائیں، تو یہ حصہ ریا ہے۔ نماز کا وہ حصہ ریا بن جائے گا، پوری نماز ریا نہیں بنے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ حضرت مریم انتہائی پاک دامن عورت تھیں۔ جب وہ اپنے گھر کی مغربی جانب غسل کے لیے تشریف لے جا رہی تھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی حیت میں ان کے پاس آ گئے۔ وہ ایک دم گھبرا گئیں اور فوراً اللہ کی پناہ مانگی کہ میں تو سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو میرے ساتھ کوئی گناہ کا ارادہ نہ رکھنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو نبی بنے گا۔ تو انہوں نے اس پر سوال کیا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، نہ مجھ سے کسی بشر نے گناہ کا کام کیا، نہ میرا کسی سے نکاح ہوا، تو میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ کے حکم سے ہوگی۔ اس پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کے آثار واضح ہوئے تو حضرت مریم لوگوں سے دور چلے گئیں۔ اسی طرح جب ولادت ہو گئی اور ولادت کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر آئیں، اس پر لوگوں نے بہت زیادہ طعنے دیے کہ تم نے کیا کیا؟ نہ تمہاری ماں بری خاتون تھی، نہ تمہارا خاندان برا تھا، تم نے پھر بھی گناہ کا کام کر دیا، یہ تم کیا کر لے آئی ہو؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی تو تم اولاد کہاں سے لے آئی؟ تو حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں تھے اور اپنی گود میں ہی گفتگو فرمائی، اور کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، وجعلنی نبیہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس واقعے کے ذریعے لوگوں پر حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد کا ذکر کیا کہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کیا کام کیے۔ فخلف من بعدہ خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد ان کی جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اب نمازوں کو ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔
یا تو نماز کو بالکل ہی آدمی نہ پڑھے، یعنی نماز کو بالکل ترک کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان نماز کو بغیر جماعت کے پڑھے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان نماز کو وقت پر بھی پڑھے اور جماعت سے بھی پڑھے، لیکن اس کے آداب و شرائط کی رعایت نہ رکھے۔ تو یہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں نماز کو ضائع کرنے کی، اور آج یہ چاروں صورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے بعد والے ان کے برے خلیفہ بنے، ان کے برے جانشین بنے، اور ان کا جرم کیا تھا کہ وہ نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کو ضائع کر دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور نماز پڑھنے والے حضرات بھی جماعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جماعت کی کوئی رعایت نہیں کرتے۔ اور دوسری بیماری اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان کی کہ پہلی تو نماز کو ضائع کر رہے تھے، دوسری یہ کہ واتبعوا الشہوات، کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں نا، فسوف یلقون غیا، ان قریب اپنی خواہشات کی اتباع کے انجام کو دیکھ لیں گے۔ جو آخرت میں ان کا حشر ہوگا نا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ خواہشات کے انجام کی اتباع کرنے میں کیا ملا انہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک بہترین اصول بیان فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ بات فرمائی جب وہ فرعون کو دعوت دینے جا رہے تھے۔ فرعون کون ہے؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کا اتنا بڑا دشمن جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور مسلم اور خیر خواہ اور دعوت دینے والے 2 انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، نرمی کے پہلو کو ہاتھ سے مت چھوڑ دینا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا ہو سکتا ہے اسے اللہ کا خوف آ جائے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھیں کہ نہ یہ نصیحت حاصل کرے گا اور نہ یہ مجھ سے ڈرے گا، لیکن پھر بھی دعوت کے اصول کو سمجھانے کے لیے، تبلیغ کے اصول کو سمجھانے کے لیے امت کو یہ تعلیم دے دی کہ نرمی سے گفتگو کرنی۔ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف فرعون سے بڑھ کر سخت نہیں ہو سکتا، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے مسلح نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ نرم گفتگو کریں۔ تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں سخت گفتگو کرنے والے؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی سختی سے دین سے متنفر کرنے والے؟ کتنے مسجد میں آنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو دین سے متنفر کر دیتے ہیں، بچوں کو مسجد میں آنے سے متنفر کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں دیندار شمار کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود تو دین پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا، اور علماء سے جا کے پوچھا بھی نہیں، اپنی مرضی سے اپنے ذہن سے ایک طریقہ ایجاد کیا اور اس پر لوگوں کو لانے کی کوشش کی۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی طبیعت تو دوسروں کے لیے معیار نہیں ہے، اسلام دوسروں کے لیے معیار ہے۔ آپ کی طبیعت پر لوگ تھوڑی جائیں گے، اسلام پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی طبیعت سے دین سے متنفر نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی ہے، منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم دوبارہ اس میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اس میں سے نکالیں گے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تکبر کیوں کرتے ہو؟ مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، دوبارہ مٹی میں جاؤ گے، دوبارہ مٹی سے اٹھو گے، اب تکبر کس چیز کے لیے؟ مٹی کی صفت نیچے جانے کی ہے، تم میں کیوں اٹھانا آ گئی ہے؟ تم میں کیوں بلندی آ گئی ہے کہ تم تکبر کر رہے ہو؟ تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو بڑا سمجھے اور سامنے والے کو حقیر سمجھے، اور کبر یہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کو تو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، ہم جیسا معاشرے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ انسان کے دل میں اپنی کوئی بڑائی بیٹھ جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی نظر اپنی خامیوں پر ہونا چاہیے اور اوروں کی خوبیوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے کیسے نکالیں گے؟ آج دنیا نے جب ترقی کی تو اطباء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ڈی این اے معلوم ہو جائے نا تو اس کی بہت ساری خصوصیات معلوم کی جا سکتی ہیں، اس انسان کے بارے میں بہت ساری باتوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جسے مٹی بھی نہیں کھاتی، اور فرمایا وَهُوَ أَجْبُ الذَّنَبِ، کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کا کنارہ ہے جسے مٹی بھی نہیں کھاتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی سے انسان کی دوبارہ تخلیق کریں گے، اور اگر یہ بات نہیں بھی ہوتی تو وہ اللہ جو عدم سے انسانیت کو وجود دے دے، وہ اللہ جو بغیر کسی خاکے کے انسان کی تخلیق کر دے، تو وہ اللہ کے انسان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا،
کہ جو ہمارے ذکر سے اعتراض کرے گا نا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، اس میں ہم دنیا کو تنگ کر دیں گے، اس کے بعد دنیا کے اسباب بھی موجود ہوں گے، پھر بھی وہ دنیا میں خوش نہیں رہے گا۔ اصل چیز دنیا میں حاصل ہونے والی خوشی ہے۔ اسباب جمع کر کے آپ کیا کریں گے؟ اسباب کو انسان اپنی راحت کے لیے جمع کرتا ہے، اسباب کو انسان اپنی خوشیوں کے لیے جمع کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ہماری ذکر سے، ہماری یاد سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کو تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، کہ اس پر معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، دنیاوی زندگی اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ باوجود اسباب وسیع ہوں گے لیکن خوش نہیں رہ سکے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کے خوش نہیں رہ سکے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اور اس کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کریں گے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم اس کو آخرت میں اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے۔ آج اس نے ہماری آیتوں سے اعتراض کیا، آج اس نے ہماری آیتوں سے اعراض کیا، آج یہ ہماری نشانیوں کو دیکھ کے نابینا ہو گیا، کہ قیامت میں بھی نابینا اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔